آج محرم الحرام کی 9 تاریخ ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں احادیث مبارکہ سے امام حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کیے گئے۔ آج امام حسین رضی اللہ عنہ کا مقام اور آپ کا مرتبہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا آپ سے پیار، جو شاید کائنات میں کسی کے حصے میں ایسا وافر حصہ آیا ہو، جو ان حضرات کو نصیب ہوا، وہ احادیث کی روشنی میں عرض کروں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جو اللہ تعالیٰ نے نواسے عطا فرمائے، انہیں بھی جنت کے نوجوانوں کا سردار بنایا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ 5 شعبان 4 ہجری کو پیدا ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا دیکھنا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ نبوت کو دیکھنا، یہ وہ چہرہ نبوت ہے جسے ایمان کی حالت میں کوئی دیکھ لے اور ایمان پہ خاتمہ ہو جائے، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ ہستی ہے جو پیدا ہوتے ہی دیدار نبوت کر رہے ہیں، جن کے پہلے دیداروں میں سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جنہیں نظر آ جائے، جن کی آنکھ کھلتی ہے تو چہرہ نبوت کو دیکھتے ہیں، یہ ان کے مقام اور مرتبے پر بڑی دلیل ہے۔ پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پوچھتے ہیں کیا نام رکھا؟ ابو داود شریف میں ہے، علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کا نام حرب رکھا۔ فرمانے لگے نہیں، یہ حسین ہے، جس کا نام بھی نبیوں کے سردار رکھے، اس کی فضیلت کے کیا کہنے۔ آج لوگ پھولے نہیں سماتے، میرا نام فلاں اللہ والے نے رکھا تھا، فلاں بزرگ نے یہ نام رکھا، اور جن کے نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تجویز فرمائے، یہ نہیں، یہ نام رکھنا ہے، یہ ان کی فضیلت پہ دلالت کرتا ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے کھجور چبائی اور چبا کر انہیں گھٹی دی، جسے پنجابی میں کہتے گڑتی دینا۔ جو پہلی چیز پیٹ میں جا رہی ہے ماں کے دودھ کے بعد، وہ سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لعاب ہے۔ یہ وہ لعاب ہے جو علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پہ لگا تو آنکھیں ٹھیک ہو گئی، صحابی کی ہڈی ٹوٹی، اس ہڈی پہ لگا تو ہڈی ٹھیک ہو گئی۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی آنکھ کا ڈھیلا قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ باہر آ گیا، یہ لعاب لگایا اور آنکھ اپنے مقام پہ رکھی، وہ آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ وہ کنواں جس کا پانی کڑواہٹ کی طرف تھا مائل، اس پانی میں وہ لعاب ڈالا، وہ ہمیشہ کے لیے اس کی کڑواہٹ ختم ہو گئی، پانی میٹھا ہو گیا۔ یہ اس لعاب کی تاثیر ہے جو عموماً احادیث مبارکہ سے خطبہ بیان کرتے ہیں۔ وہی لعاب ہے جو سب سے پہلے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں جاتا ہے، وہاں کیا انقلاب برپا کیا ہوگا۔ جس کے پیٹ میں نبیوں کے سردار کا لعاب چلا گیا، اس کے اندر کی کیفیت اور اس کے مقام اور اس کے مرتبے اور اس کی ایمانی کیفیت کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق آتا ہے
آپ نے ان کے کان میں اذان کہی، جن کی کانوں کے اندر سب سے پہلے جملے نبیوں کے سردار کی اذان کے کلمات جائیں، جنہوں نے نبی کی گفتگو کو سنا، کلمات کو سنا، ان کے اندر کی دنیا بدل گئی، چہرہ نبوت دیکھنے والوں کی دنیا بدلی، کلام سننے والوں کی دنیا بدلی، اور جن کے کانوں میں پہلے کلمے زبان نبوت سے اللہ اکبر کانوں میں جائیں، ان کی کیا قسمت اور کیا ان کی فضیلت ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے، مسند احمد میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عقیقہ فرمایا، جانور ذبح کیے، اتنی خوشی اور اتنی محبت کہ ان کا عقیقہ بھی خود فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مشکات شریف صفحہ نمبر 136 پر روایت نقل کی گئی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں، اور یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں نقل کی ہے۔ صاحب مشکات نے اس روایت کو صفحہ نمبر 136 پہ نقل کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، یعوذ الحسن والحسین اعیذکما بکلمات اللہ تامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ان دونوں کو، حسن اور حسین کو، اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کے ذریعے سے اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے، من کل شیطان ہر شیطان سے، وہامۃ اور ہر قسم کے کیڑے مکوڑے سے، ومن کل عین لامہ اور ہر نفرت والی آنکھ سے انہیں پناہ میں دیتے، اور پناہ میں دے کر آگے جو جملے ارشاد فرمایا وَيَقُولُ إِنَّ أَبَاكُمَا، بے شک تمہارے ابا، کانا يُعَوِّذُهُمَا ان اسماعیل و اسحاق، تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کو ان کلمات سے اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس انہیں کلمات، اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کی پناہ میں دے رکھے ہیں۔ اس سے آگے چلے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ان کی تربیت بھی فرماتے، ان کے ساتھ کھیلتے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان مناظر کے چشمدید گواہ ہیں۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گئے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ چڑھ گئے، آپ علیہ السلام سجدے کو لمبا کرتے، پھر پیچھے سے پکڑ کے انہیں اتار دیتے۔ یہ منظر ساری نماز میں چلتا رہا۔ یہ روایت مسند احمد میں ہے۔ مسند احمد میں ایک روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ عشاء کی نماز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی۔ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں جاتے، یہ دونوں اوپر چڑھ جاتے۔ یہ اکیلے انفرادی نماز کا تذکرہ نہیں ہے، مسجد نبوی شریف ہے، آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ یہ منظر، قریب والوں کو تو ویسے نظر آتا ہے جو قریب نماز پڑھنے والے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سجدہ لمبا ہوتا، پھر انہیں آہستہ سے اتارتے۔ یہ منظر عشاء کی چاروں رکعتوں میں چلتا رہا۔ سجدے کی حالت ہے، اور سید الاولین والآخرین محبوب دو عالم
محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس ہیں اور سجدے کی حالت میں ہیں اور یہ دونوں سوار ہیں۔ پھر ان دونوں کی تربیت، ایک تو اللہ کی پناہ میں انہیں دیتے، ان کا نام رکھا، ان کا عقیقہ کیا، انہیں گھٹی دی، ان کے کانوں میں اذان دی، یہ سارے فضائل۔ پھر ان کی تربیت کا سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ، جنہیں سیدۃ نساء اہل الجنہ فرمایا گیا، ان کی گود میں یہ پرورش پا رہے ہیں، اور ان کی تربیت کرنے والے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں، اور سید الاولین والآخرین میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی تربیت بھی فرما رکھے ہیں۔ شاید ہی کائنات میں ایسی کوئی ہستی ہو جسے یہ سارے فضائل اکٹھے جس کے لیے جمع ہو گئے، اور جس نے ایک مرتبہ دیکھ لیا ایمان کی حالت میں، ایمان پہ جس کا خاتمہ ہوگا وہ صحابی بن گیا۔ اور یہ تو 4 ہجری سے لے کر 10 ہجری بارگاہ نبوت کی گود کے اندر پلے بڑے ہوئے، اور یہیں سے سارا کچھ حاصل کیا، جن کی تربیت یوں فرمائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہیں، انہوں نے ایک کھجور طاق سے اٹھا کے منہ میں رکھ لی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ان کے منہ سے کھجور نکال دی، فرمایا میرے بیٹے یہ صدقے کی کھجور، ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے۔ بچپن سے ہی تربیت چل رہی ہے، اور اتنے فضائل اور اتنی تربیت کے بعد ان کا مقام اور مرتبہ صحابہ کو سمجھ میں آیا، جو آج بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور اعتراض بھی بڑے عجیب انداز سے کرتے ہیں، اور لو جی انہیں کیا ضرورت تھی بڑھاپے کی عمر میں یہ اس کے خلاف نکلے۔ اگر یہ لوگ ایسے نکلنے والے ہوتے تو جوانی میں نکلتے، اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا۔ یہ تو حق کے لیے نکلے ہیں اور حق کے لیے جان دی ہے، اور اکیلے نہیں، پورا خاندان اللہ کی راہ میں امت کو سبق دے دیا، امت کو بتلا دیا کہ حق کے مقابلے میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ یہی کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے تربیت پائی تھی، یہی کچھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ جب سارے صحابہ مشورہ دے رہے کہ آپ ابھی لشکر روانہ نہ کریں، لشکر اسامہ کو روک لیں، فرمانے لگے اینقص الدین وانا حی، دین میں کمی آئے اور ابو بکر زندہ رہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ان لوگوں نے پایا، عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت کے 6 مہینے، معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت کے تقریباً 10 سال، یہ ہر مارکے میں ہر جگہ شریک رہے، لوگ ان کے علوم سے فیض یاب ہوتے رہے، لوگ ان کے مقام اور مرتبے کا لحاظ کرتے رہے، حتیٰ کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا اکرام فرماتے، انہیں آگے آگے رکھتے، ان کے ناز نخرے برداشت کرتے۔ کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے یہ سارے مناظر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ کبھی یہ کندھوں پر ہیں، کبھی یہ سواری آپ علیہ السلام بنے ہوئے ہیں، کبھی نماز کی حالت ہے، ہر حال میں، اور کبھی منبر رسول پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور یہ منبر پہ ساتھ بیٹھے ہیں۔ کئی روایات ہیں، ایک نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا محور یوں ہی نہیں فرمایا کہ یہ میری بہار ہے، حسن اور حسین میری بہار ہے، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، ان سے، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے اے اللہ تو اس سے بھی محبت کر۔ پیمان نہیں تبدیل فرما دی۔
تو یہ مبارک ہستیاں ہیں جن کے ساتھ اہل سنت والجماعت کا پیار ہے، محبت ہے، ہم انہیں اپنے سروں کا تاج سمجھتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آپ کی محبت کی وجہ سے سارا کچھ ہے۔ جو مقام اور جو مرتبہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حاصل ہے، اہل بیت کو حاصل ہے، وہ میرے آقا کے مبارک اعمال اور آپ کے قدموں کی وجہ سے ہے۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت نہ ہوتی تو کسی کا بھی کوئی مقام اور مرتبہ نہ۔ باقی یہ 10 محرم الحرام کو ظلماً شہید کیے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس رمضان کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب رمضان کے روزے فرض قرار دے دیے گئے، پھر اس دن کا روزہ فرضیت تو حاصل نہ کر سکا، اس کا مستحب ہونا ٹھہرا۔ آپ علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے، اور آخری سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر میں آئندہ سال رہا تو اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیں گے، کیونکہ یہود بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو۔ جب غیروں سے مشابہت عبادات میں نہیں تو دوسری چیزوں میں کیسے ہو سکتی؟ ان سے کسی چیز میں مسلمانوں کی مشابہت نہیں ہے۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے روزہ رکھنا۔ باقی پیغام کربلا، امام حسین رضی اللہ عنہ کا پیغام کیا ہے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ شہادت والے دن روزے سے تھے، امت کو پیغام دیا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور آخری وقت سجدے میں تھے۔ روزہ اور نماز عبادات چھوڑی نہیں جا سکتی۔ یہ پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کو کربلا کے میدان میں بھی راضی کرنا ہے، اسے چھوڑنا نہیں، ہر حال میں اللہ کی عبادت جاری رہے گی۔ تلواروں کے سائے کے نیچے بھی نماز کی معافی نہیں ہے۔ یہ پیغام ہے کہ ہم لوگ تو تھوڑی سی بات ہو جائے تو نماز چھوڑ دیتے، نماز کی معافی نہیں ہے۔ دوسرا پیغام ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کا کہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، صبر ہر حال میں رہنا ہے، صبر کی تلقین ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے آخری وقت میدان میں جانے سے پہلے جو نصیحتیں فرمائیں زینب سلام اللہ علیہا کو، اور اپنے بیمار بیٹے علی زین العابدین کو، ان میں یہ باتیں موجود ہیں کہ بیٹا صبر کرنا، اللہ کا دامن نہ چھوڑنا۔ اور باقی جتنے اس میں شریک تھے قاتلین حسین، ان کا جو انجام ہوا وہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے۔ کوئی پیاس کی شدت سے مرا، کسی کو خوفناک حادثات نے ہلاک کیا، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی نسل آج بھی زندہ ہے اور موجود ہے، اور یزید کی نسل کائنات میں کہیں نہیں ملتی۔ حسین آج بھی زندہ ہے، یزید ہمیشہ کے لیے مردار ہو گیا۔ تو اس لیے ہم حسینی ہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ کا جو پیغام ہے اسے لے کر ہم نے چلنا ہے، کہ ہماری زندگی نماز سے خالی نہ ہو، ہماری زندگی عبادات سے خالی نہ ہو، ہماری زندگی صبر سے لبریز ہو، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ یہ امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے سارے اہل بیت یہ پیغام دے کر گئے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے ہر حال میں راضی کرنا ہے۔ اللہ جس حال میں راضی ہوتا ہے اسی حال میں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔